پاکستانی اقتدار کے ایوان میں بیٹھنے والے حکمراں اور اہم شخصیات میں کئی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روحانی شخصیات کی رہنمائی سے نہ صرف ان کے لیے اقتدار کا حصول ممکن ہے بلکہ اسے مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی طوالت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے پاکستان میں روحانی شخصیات کی سیاسی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ خاتون اول بشریٰ بی بی کو بھی ایک روحانی شخصیت خیال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی پاکستانی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ایک وزیر اعظم پر مسلسل یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ جادو ٹونوں سے ملک کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جب مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی تو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اپنے روایتی سخت اور کھردرے لہجے میں انہوں نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور ایسی باتیں کہہ دیں جو ایک خاص تناظر میں انکشاف کا درجہ رکھتی ہیں۔ مریم نے کہا کہ جو شخص ملک کی اہم ترین تقرریاں جادو ٹونے سے کرتا ہو بجائے وزیر اعظم کے جنات تقرریاں کرتے ہوں یا پھر جسے کہتے ہیں طوطا فال نکالی جاتی ہو، اس ملک کا اور اداروں کا دنیا میں تماشا بن جائے تو اس میں حیرت کیا ہے۔ مریم نواز نے اس بیان میں غیر مرئی طاقتوں کی مدد سے عوامی مسائل کے حل اور آٹا چینی پیٹرول بجلی سستی کرنے کی بھی بات کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ان کے اس مشورے سے فائدہ اٹھائے گی؟ ہماری تاریخ میں ایسی کوئی مثال تو نہیں ملتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اقتدار کے ایوان میں بیٹھنے والے بعض حکمران اور اہم شخصیات یہ یقین کرتے آئے ہیں کہ ایسی قوتوں کی مدد سے نہ صرف اقتدار کا حصول ممکن ہے بلکہ اسے مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی طوالت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بانیان پاکستان کو چھوڑ کر ان کے بعد ملک کا نظم و نسق سنبھالنے والی شخصیات کے ہاں ایسی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد حاجی وارث علی شاہ کے عقیدت مند تھے، جن کا مزار انڈیا میں لکھنؤ کے قریب دیوا شریف میں واقع ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے وہ اکثر ان کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ جن دنوں وہ گورنر جنرل ہاؤس میں مقیم تھے، پیر صاحب کی تصویر ان کے بستر کے ساتھ ایک میز پر ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھی کہ ملک غلام محمد اولیاء کرام خاص طور پر اپنے مرشد کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کے قائل تھے۔ کتاب میں انہوں نے اپنے ساتھ ملک غلام محمد کا ایک مکالمہ درج کیا ہے جو کچھ یوں ہے: یہ ولی اللہ بھی عجیب ہوتے ہیں، وصال کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو ان کے در کا گدا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں انڈیا کے شہر مدراس میں آنے والے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے فروری سن 1962 میں ایوب خان سے ملاقات کی تھی۔ ان صاحب کے بارے میں معروف تھا کہ وہ علم جعفر کے ماہر ہیں اور ایوب خان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ انہوں نے ایوب خان کو بتایا کہ وہ پاکستان پر 8 یا 9 برس حکومت کریں گے۔ اس ملاقات کے بعد ایوب خان نے قدرت اللہ شہاب کو مخاطب کر کے کہا، یہ بڈھا کیا بک رہا تھا۔ اس طرح ایوب خان نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ کسی قسم کی ضعیف الاعتقادی کا شکار نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے 2 ہی برس کے بعد جب محترمہ فاطمہ جناح ایک بڑا سیاسی خطرہ بن کر ان کے مد مقابل آ کھڑی ہوئیں تو صورتحال بدل گئی۔ ان دنوں پیر صاحب دیول شریف پر ان کا بھروسہ بہت بڑھ گیا تھا اور ایوب خان کے سیاسی معاملات میں پیر صاحب کے عمل دخل میں کافی اضافہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ انتخابی چیلنج سے نمٹنے کے لیے پیر صاحب دیول شریف کی سرگرمیاں قومی زندگی میں گفتگو کا موضوع بن گئی اور اخباری مندرجات کا حصہ بھی بننے لگی۔ سن 1967 میں ایوب خان کے خلاف تند و تیز احتجاجی مہم شروع ہو گئی۔ اس مشکل سے بچانے کے لیے پیر صاحب دیول شریف ایک بار پھر اسی جوش و خروش سے متحرک ہوئے۔ ان کی یہ کوشش کتنی کامیاب رہی اس کا اندازہ مستقبل کے واقعات سے بخوبی ہوتا ہے، جن میں ایوب خان اقتدار سے محروم ہوئے اور یحییٰ خان مارشل لا لگا کر ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ ایوب خان کی اقتدار سے محرومی کے بعد کا زمانہ بڑا ہنگامہ خیز رہا۔ اس دوران انتخابات ہوئے اور خانہ جنگی کے بعد مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ ان واقعات کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ملک کے سیاسی منظر پر نمایاں ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہرت ایک جدید تعلیم یافتہ روشن خیال سیاستدان کی ہے۔ ان کے بارے میں ایوب خان کی طرح روحانی شخصیات سے فیض یاب ہونے کے واقعات کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ البتہ وہ فاتح خانی کے لیے بزرگوں کی درگاہوں پر ضرور جایا کرتے تھے۔ لاڑکانہ کے ایک بزرگ شہری اور میونسپل کارپوریشن کے ایک اعلیٰ افسر گل محمد گارڈ بتاتے ہیں کہ یہ سرگرمیاں ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے اولیاء اللہ اور بزرگوں کے مزارات پر جانا اپنی جگہ، لیکن لاڑکانہ میں جمن فقیر نام کے ایک مجذوب بزرگ سے ذوالفقار علی بھٹو کی دوستی کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ بھٹو کی پھانسی کے وقت کے بارے میں صحافی خلیل طاہر بتاتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب سے آخری ملاقات ان کی پہلی اہلیہ شیری امیر بیگم نے کی تھی۔ ان دنوں وہ راولپنڈی کے راول ہوٹل میں ٹھہریں۔ اپنے اس قیام کے دوران وہ چکلالہ میں کسی بزرگ کے پاس دعا کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں ان کی بیٹی اور ان کی سیاسی جانشین بینظیر بھٹو کا معاملہ خاصا مختلف تھا۔ ایک انڈین صحافی KRN سوامی نے اخبار دی ٹرائبیون میں شائع ہونے والے فیچر میں لکھا تھا کہ سن 1980 میں یعنی اپنے والد کی پھانسی کے 1 برس بعد بینظیر بھٹو بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچی، جہاں انہوں نے ایک معروف روحانی شخصیت سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے پیر صاحب سے دریافت کیا کہ ان کے والد کے قاتل کب تک اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ سوال سن کر پیر صاحب نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی اور پھر کہا، جب عام ہوا میں اڑیں گے۔
बेनज़ीर भुट्टो ने इस अलामती जुमले की वजाहत चाही तो पीर साहब ने जवाब देने से इनकार कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो सन 1988 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद जब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गईं तो उन्होंने अपनी अव्वलीन फुर्सत में 2 अक्टूबर सन 1989 को बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरे में हाफिज़ ताहिर खलील भी सहाफ़ियों के वफ़द में शामिल थे। वो बताते हैं कि इस मौके पर वो मुलाकात के लिए ख़ुसूसी तौर पर उन पीर साहब के यहाँ पहुँची। पीर साहब से मुलाकात की तफसीलात तो दस्तयाब नहीं, लेकिन जब मुलाकात के प्रोग्राम का चर्चा हुआ तो उस मौके पर उड़ते हुए आमों वाले जुमले की गूंज भी सुनी गई। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपनी वज़ारत उस्मा के दौर में उन पीर बाबा के पास जाया करते थे जिनका ताल्लुक ज़िला मानसेहरा से था और उन्हें दीवाना बाबा कहा जाता था। पहली बार नवाज शरीफ को देखकर बाबा जी ने अपनी मारूफ छड़ी से उन्हें मारा और कहा कि तुम्हें बहुत इज्जत मिलने वाली है। गौहर अयूब खान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। दीवाना बाबा ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि तुम गौहर अयूब हो ना, मैं उस वक्त कराची में तांगा चलाया करता था जब तुमने वहाँ फायरिंग की थी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई भी दीवाना बाबा से मुतासिर थे और वो इनसे मिलने के लिए उनकी दरगाह पर गए थे। नवाज शरीफ बाद में जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने दीवाना बाबा के गांव में बिजली लगवाई, जबकि बेनज़ीर भुट्टो ने सड़क बनवाकर उस दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में वाक़ उनके गांव को पूरे मुल्क से जोड़ दिया। रूहानी शख्सियात से इस्तिफ़ादे के सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के वाक़यात की तफसील भी खासी दिलचस्प है। वो ऐवान सदर पहुँचे तो पीर मोहम्मद एजाज के नाम से एक साहब भी उनके हमरा ऐवान सदर में दाखिल हुए। आसिफ अली ज़रदारी के करीबी दोस्त ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ऐवान सदर के मामलात में पीर एजाज बहुत दखील थे। हर सुबह सदक़े के बकरों की फराहमी का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे था। वो बकरे लाते तो सदर ज़रदारी उन पर हाथ फेरते, इसके बाद बकरों की कुर्बानी कर दी जाती। सदर ज़रदारी की आमद से कबल पीर एजाज मुलाकात के कमरे में भी पहुंच जाते और वहां झाड़ फूंक किया करते। ज़रदारी साहब के दोस्त ने बताया कि इन साहब का ताल्लुक गुजरांवाला से है और उसी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के किसी रुकने कौमी असम्बली ने बेनज़ीर भुट्टो से इन्हें मुतारिफ़ करवाया था। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की तरह वज़ीर आज़म इमरान खान भी रूहानियत और पीरों फ़कीरों पर यकीन रखते हैं, बल्कि उन्होंने तो बुशरा बीबी नामी एक रूहानी शख्सियत को अपना जीवन साथी बनाया है। कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ही थीं जिनके मशवरे पर इमरान खान ने कौमी असम्बली का इजलास छोड़कर पाक पतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी दी थी। एक बार वो इसी दरगाह पर हाजिर हुए तो इसके तारीखी दरवाजे पर इस अंदाज में ताज़ीम बजा लाए कि जिस पर सजदे का गुमां होता था। ये वाक़या मुल्क भर में बहस का मौजू बन गया, जिस पर उन्होंने वजाहत की कि उनका ये अमल खालिस्तन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के एहतराम में था और वो इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा हराम है। ये भी कहा जाता है कि बुशरा बीबी ने ही पैनमा केस के आखिरी मरहले में खान साहब को किसी पहाड़ी मुकाम पर डेरे लगाने का मशवरा दिया था और वो नथिया गली के रेस्ट हाउस मुंतकिल हो गए थे। ये तासुर आम है कि इमरान खान ये सब बुशरा बीबी के मशवरे से करते हैं। मार्च सन 2021 में लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी के मौके पर बुशरा बीबी ने एक बयान में इस तासुर की तस्दीक की थी और कहा था कि इमरान खान की सारी कामयाबियाँ इनकी वजह से हैं। इमरान खान का रूहानी ताकत पर एतकाद नया नहीं है। अपनी सन 2011 में शाया होने वाली किताब पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि बहुत पहले साहिवाल के एक पीर जी ने कहा था कि ना सिर्फ मैं मशहूर हूँगा बल्कि वालिदा का नाम भी रोशन करूँगा। वो एक जगह लिखते हैं कि जब मैंने क्रिकेट से पहली बार रिटायरमेंट का ऐलान किया तो लाहौर के नज़दीक एक सरहदी गांव में रहने वाले एक बुज़ुर्ग बाबा झल्ला ने कहा कि तू अभी नहीं गया, तू इंशाल्लाह अभी गेम में है। किताब में एक और बुज़ुर्ग मियाँ बशीर साहब का भी जिक्र है। अगर वो ना होते तो शायद मैं लैम बॉथम हरजाना केस में कंगाल हो चुका होता। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के मुद्दई अकबर एस बाबर की शोहरत इन दिनों इमरान खान के एक बड़े मुखालिफ की है, लेकिन इमरान खान और वो एक ज़माने में यकजान दो कालिब थे। उन्हें अगर तहरीक इंसाफ का शरीक बानी कहा जाए तो गलत ना होगा। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने एक वाक़े का जिक्र किया कि इमरान खान जब क्रिकेट खेला करते थे उस ज़माने में उनकी पिंडली का फ्रैक्चर हो गया, जिससे यह ख़तरा पैदा हो गया कि फास्ट बॉलर की हैसियत से क्रिकेट में उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। उनकी ज़िंदगी का एक नाजुक मरहला था जब सियालकोट के एक बाबा उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुए। इस बुज़ुर्ग ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनका क्रिकेट करियर ना सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि वो बहुत जल्द क्रिकेट के मैदान में शानदार कारनामे अंजाम देंगे। यही वो ज़माना है जब इमरान खान परिस्तारों के हजूम में घिरे रहते थे। उनके यही परिस्तार थे जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बाज़ुकात दखील हो जाया करते थे। उसी ज़माने में इमरान खान की कोई इंतहाई कीमती चीज़ उनके बेडरूम से गायब होगी। ये गुमशुदगी इमरान खान के लिए इंतहाई परेशान कुन थी और वह चाहते थे कि उस चीज़ को चुराने वाला किसी न किसी तरह उनके सामने बेनकाब हो जाए। ये मसला उन्होंने सियालकोट वाले बाबा के सामने रखा तो वो खामोशी इख्तियार करने के बाद मुराकबे में चले गए। कुछ देर बाद वो इस कैफियत से निकले तो उनकी ज़ुबान पर उस चीज़ के चुराने वाले का नाम था। बाबा ने जैसे ही उन्हें चोर की शनाख्त बताई, इमरान खान के चेहरे पर
مسرت کی کرنیں جگمگانے لگی۔ وزیر اعظم عمران خان کے ایام جوانی کے بعد ان کی سیاسی زندگی کی ابتدا میں ایسے بہت سے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جن میں وہ بعض روحانی شخصیات سے متاثر پائے گئے۔ ان میں گوجر خان کے پروفیسر احمد رفیق اختر خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو مختلف سیاسی مہمات میں کامیابی کے لیے عمران خان کو وظائف بتایا کرتے تھے۔ عمران خان جمائمہ خان سے طلاق کے معاملے پر ذہنی تناؤ کا شکار تھے۔ انہیں سب سے زیادہ پریشانی اپنے بیٹوں کے بارے میں لاحق تھی کہ وہ اسے قبول کریں گے یا نہیں۔ یہ پروفیسر احمد رفیق اختر ہی تھے جنہوں نے اس پیچیدہ صورتحال میں ان کی رہنمائی کی اور بتایا کہ ان کے بیٹوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سن 2002 کے عام انتخابات کے موقع پر جب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی راہیں جدا کی تو اس وقت تک وہ میاں والی سے قومی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے تھے۔ اکبر ایس بابر اور حامد خان نے اس مرحلے پر مشورہ دیا کہ وہ انتخابی عمل کا بائیکاٹ کر دیں۔ عمران خان نے یہ مشورہ سنا اور رہنمائی کے لیے لاہور کے ایک بزرگ میاں بشیر سے رابطہ کیا جنہیں وہ ایم پی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ میاں بشیر نے اپنے روحانی وجدان کی روشنی میں بتایا کہ انہیں یہ ایک نشست قبول کر لینی چاہیے۔ عمران خان نے ان کا مشورہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا۔ بنی گالہ میں چترالی ٹوپی والے ایک بزرگ کی بھی بڑی شہرت رہی ہے۔ عمران خان کے قریبی ساتھی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ پراسرار شخصیت بنی گالہ میں اکثر دیکھی جاتی ہے اور سیاسی معاملات خاص طور پر عمران خان کے مخالفین کی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہیں اور کپتان کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں سے کن طریقوں سے نمٹا جا سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔